ليكن يومك للشعب ودادا ليكن حبك للأرض مداد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصل میں شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو اس کی خرید و فروخت درست نہیں۔ ایسے ہی جو چیز موجود ہے تو اس پر قبضہ کیے بغیر اس کو آگے بیچنا درست نہیں ہوتا۔ ایسے ہی شریعت کے اصول ہے کہ اگر اس میں کرنسی کے آپس میں دو ملکوں کی کرنسی کا آپس میں تبادلہ ہو رہا ہے، خرید و فروخت ہو رہا ہے، تو اس میں کسی ایک عوض پر کم از کم قبضہ ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ بیع الکالی بالکالی نہ بنے، یعنی قرض کے بدلے میں قرض نہ بنے۔ یہ جو فارکس ٹریڈنگ ہے تو اس میں یہ تینوں خامیاں موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اس میں عموماً جو مبیع ہے یعنی قابل فروخت چیز ہے وہ موجود ہی نہیں ہوتی، بلکہ صرف آپس میں ڈیفرنس برابر کرتے ہیں لوگ اور اس طریقے سے آگے چلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی دوسروں کے کہتا ہے میرے پاس چینی ہے، اچھا کتنی قیمت ہے اس کی؟ 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے۔ ادھر چینی کی قیمت یکدم مہنگی ہو گئی تو اس کو کسی نے کہا کہ اچھا بھائی آپ کے پاس چینی ہے تو کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 10.5 لاکھ۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بس تم مجھے پیسے مت دو اور جو چینی میں نے آپ کو بیچی تھی تو وہ مجھے واپس بیچ دو اور میں تمہیں 50,000 دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ 50,000 اس نے دیے۔ پھر اگلے کے ساتھ اس طریقے سے معاملہ ہوتا ہے تو جو کمی بیشی ہوتی ہے اس کو آپس میں برابر کر لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ڈیفرنس برابر کرنا۔ تو ایک تو یہ شرعاً درست نہیں ہے کہ مبیع موجود نہیں ہے اور آپس میں پیسے آپس میں لڑائے جا رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں سٹہ بازی۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہوتی ہے کہ اگر مبیع موجود بھی ہے تو اس پر قبضہ کرنے سے پہلے ہی آگے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے دوسرے کو کہ میرے پاس کار کھڑی ہے، اچھا ٹھیک ہے، کتنے کی ہیں؟ 20 لاکھ کی۔ اس نے اسے 20 لاکھ کی خرید لی، ابھی اس نے اس کار پر قبضہ نہیں کیا، اس نے آگے بیچ دی اور اس طریقے سے اس کو بیچتے چلے جاتے ہیں اس پر قبضہ کیے بغیر۔ حالانکہ اصول ہے کہ کسی منقولی چیز پر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جو منتقل کی جا سکتی ہے اس پر قبضہ فروخت کرنے سے پہلے ضروری ہوتا ہے۔ تیسری خرابی اس میں یہ ہے کہ اس میں کرنسی کے آپس میں خرید و فروخت ہوتی ہے اور اس میں کسی عوض پر قبضہ نہیں کیا جاتا۔ ایک آدمی دوسرے کو کہتے ہیں میں نے آپ سے اتنے ڈالر کے بدلے میں اتنا یورو خرید لیا، تو اب یہ نہ اس کو ڈالر دیتا ہے نہ اس کو یورو دیتا ہے اور آگے پھر اس کو بیچ دیتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں بیع الکالی بالکالی، نہ ادھر سے کچھ دیا گیا نہ ادھر سے کچھ دیا گیا اور آپس میں خرید و فروخت ہو گئی۔ تو اس قسم کی جو خرابیاں ہیں یہ اس قسم کی کاروبار میں پائی جاتی ہیں۔ اس وجہ سے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو آن لائن ٹریڈنگ ہے اس میں 99% تو وہ ہے فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ 1% اگر اس میں کچھ کاروبار کی شکلیں ہوتی بھی ہے تو اس میں اکثر خلاف شریعت ہوتی ہے، شرعی اصولوں کو اس میں پائمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جن لوگوں نے بنائی ہے، یہ کاروبار بنائے ہیں، وہ کوئی مسلمان تھوڑی ہوتے ہیں، عموماً کافر ہیں۔ تو ان کو اس سے کیا لینا دینا ہے کہ شرعی اصول اس میں کیا ہے اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ وہ تو پیسے سے پیسے نکالتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر اس کی مثال دیتے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ پیسوں کی مثال مرغی کی طرح ہے، اس سے ہر صورت انڈا نکلنا چاہیے اور انڈے سے بچہ نکلنا چاہیے۔ یہ تصور ان کا نہیں ہے کہ پیسہ تم سے جائے اور آوے، دونوں کام ہو، نفع بھی ہو نقصان بھی ہو، اس کے وہ متحمل نہیں ہوتے،
بس وہ کہتے ہیں پیسہ تمہارے پاس محفوظ رہے اور وہ انڈا دیتا رہے. تو اس وجہ سے اس قسم کے کاروباروں میں انٹرسٹ بھی نہیں لینا چاہیے اور اس میں حصہ بھی نہیں لینا چاہیے، ورنہ ایسا نہیں آدمی اتنے تکلیف بھی اٹھائے اور الٹا نقصان بھی ہو جائے یا پیسے بھی کمائے لیکن وہ بھی حرام کے ہو تو ہندو بھی تھک جائے اور اللہ بھی ناراض ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. السلام. ليكن يومك للشعب ودادا، ليكن حبك للأرض مداد.